शाइफ हयात का कहना था कि कराची पुलिस अपना काम बेहतर अंदाज में कर रही है। 10वां कारकुन मावरा अदालत से 45 लापता हैं। लाखों रुपए रिश्वत वसूल की जाती है उनको छोड़ने की, कोई पुरसाने हाल नहीं है। राहील शरीफ साहब और जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब पाकिस्तान की सलामती, बका और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मैं उनसे भीख मांग रहा हूँ, सर हम एहतजाज करेंगे और यहाँ से वॉकआउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एट 7 में आपको कहते हैं खुश आमदीद। शहर क़ायद के हालात अरसे दराज से खराब हैं। कराची जो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से बदमनी, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और दीगर जराइम में घिरा हुआ है, यहाँ अमन एक ख्वाब बनकर रह गया है। साबका और मौजूदा हुकूमतें शहर कराची के स्टेक होल्डर्स होने के दावेदार सियासी जमातें कोई भी बदमनी की अफरीद से इस शहर को बचा नहीं सकी। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स को भी इजाफी इख्तियारात दिए गए। सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के इशारे पर 5 सितंबर को कराची में ऑपरेशन शुरू किया, जिसकी कमांड कायम अली शाह साहब को दी गई और उसे तमाम जमातों की जानिब से पॉलिटिकल सपोर्ट भी हासिल हुई। मगर कुछ ही अरसे में इस ऑपरेशन पर MQM समेत दीगर जमातों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार शुरू कर दिया। सिंध की दूसरी बड़ी जमात MQM गुज़िश्ता एक हफ्ते से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है कि उनके 45 कारकुनान अब तक लापता हैं। हाल ही में MQM के कारकुन फहद अजीज को ऐन उनकी शादी वाले दिन कानून नाफिज करने वाले इदारे उठा लेते हैं। MQM ने कराची पुलिस पर इंतहाई संगीन इल्जामात लगाए, जिसमें करोड़ों रुपए के भत्ता समेत पुलिस को दीगर जराइम ऑर्गेनाइज करने जैसे इल्जामात और पुलिस की क़यादत को बदलने की बात की। मगर दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने पुलिस की कारकर्दगी पर अपना इज़हार इत्मीनान करते हुए कहा कि पुलिस मेरिट पर कार्रवाई कर रही है। एक तरफ सिंध हुकूमत कराची पुलिस पर मुकम्मल एतमाद और तुंदही के साथ काम करने पर 112 इंस्पेक्टर्स को DSP बनाने का ऐलान करती है और दूसरी तरफ MQM पुलिस की क़यादत को तब्दील करने का मुतालबा करती है। नाज़रीन, ये जंग कराची और सिंध की है या इक़्तिदार की जंग या कोई और, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और इसी हवाले से हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है कमर मंसूर, MQM के रहनुमा हैं और साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर सईद गनी, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप दोनों को बहुत वार्म वेलकम। कमर साहब, गुज़िश्ता एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि MQM अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं कि गुज़िश्ता 20 सालों से MQM की तारीख बहुत अच्छी है। इसको शहरी हुकूमत का एक अच्छा अलायंस समझा गया, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर समझा गया, लेकिन अब जो तहफ़्फ़ुज़ात आपको है इसके बारे में बताइएगा। सबसे पहले तो शाजिया अस्सलाम वालेकुम, और मैं मुत्तहदा गवर्नमेंट की जानिब से मुतादिद मौक़ों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, बयानात के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन के ज़रिए, सिंध हाई कोर्ट में पिटीशंस के ज़रिए, जो एक जमहूरी जमात का एक जमहूरी रवैया होता है, वो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी सियासी जद्दोजहद को आगे बढ़ाती है। पिछले 5 साल में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलाए रहे और मुख्तलिफ मामलात पर जो है हमारे दरमियान इख्तलाफात भी होते रहे और हमने बड़ी कोशिश की कि हम इसको निभाएं। और MQM को अल्लाह का बड़ा शुक्र है, MQM के कायद अल्ताफ साहब ने कल कहा कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जब परेशानी में थे, मुश्किल में थे, मुसीबत में थे, तो MQM और अल्ताफ हुसैन वाहिद थे जिन्होंने उनका साथ दिया, उनके अपने लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन पिछले 5 साल की मफाहमत के दौरान में सिंध के शहरी इलाकों का जो हाल हुआ है वो आपके सामने है, किसी से ढका छुपा नहीं है। देही इलाकों की चूंकि हमें वोट नहीं मिले, लेकिन बहरहाल हम पूरे सिंध की बात करते हैं, देही इलाकों का भी जो हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन मैं खास तौर से पर्टिकुलरली कराची के शहरियों की बात करूंगा कि पिछले 5 साल की मफाहमत के दौरान जिस तरह कराची के शहरियों का अगवा किया गया, जिस तरह उनका कत्लेआम किया गया, जिस तरह उनके गले कटे और पूरे शहर में लियारी गैंगवार के लोग जिस तरह दंदनाते फिर रहे थे, पुलिस की मोबाइल्स इस्तेमाल कर रहे थे, रेंजर्स और पुलिस की वर्दियां इस्तेमाल कर रहे थे, आज भी जो है वो कराची में ऑपरेशन जारी है। इतना तवील अरसा हो चुका है मगर लियारी में रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं, ग्रेनेड चल रहे हैं और अब नौबत पूरे शहर तक पहुंच गई है। ठीक, लेकिन कल तक अवामी नेशनल पार्टी जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दोस्त थी, अलाय थी, लेकिन आपने देखा कि बाद हुआ ये कि वो तमाम इलाके जिनको अवामी नेशनल पार्टी कहती थी कि जी ये हमारे इलाके हैं, उन तमाम इलाकों पर तालिबान का कब्जा हो गया है। ANP के दफातर बंद हो गए, ANP के घरों, ANP के रहनुमाओं के घरों पर, दफातरों पर बमों के हमले हो रहे हैं, इनके बहुत से लोग मारे गए हैं और आज भी इनके लोगों को थ्रेट मौजूद है।
بات یہ ہے کہ پورے شہر کا اگر آپ دیکھیں، حال اٹھا کے دیکھیں تو جس طرح گاڑیاں کی منظم چوری ہو رہی ہے، گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں، موبائل چھینے جا رہے ہیں، شاہراہوں پر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ جب اگر ہم کراچی آپریشن کی بات کریں، آپ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلے بھی الائنس میں تھے اور آپ نے سپورٹ بھی کیا جیسا کہ آپ نے کہا اور پوری دنیا نے بھی دیکھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ کراچی آپریشن پر جو تحفظات پہلے آپ لوگوں نے پولیٹیکلی سپورٹ کیا، لیکن آپ لوگ کی ریزرویشن جب سامنے آئی وہ آپ کے سابق ایم پی اے جو ہیں ندیم ہاشمی، ان کو گرفتاری کے بعد آئے، لیکن جو سخت ری ایکشن ہم نے فہد عزیز میں دیکھا لندن سے لے کر کراچی تک، اتنا ہارش رویہ آپ لوگ کا کیوں سامنے آیا؟ کیا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اب؟ دیکھیں، ہمارے 11 کارکنوں کا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے. اس سے پہلے ہمارے کارکن تھے دلشاد بنس روڈ کے اور دیگر کے، میں آپ بولیں تو میں ان کے سب کے نام اور تفصیل بتا سکتا ہوں. آپ یقین کیجئے کہ ان کے ساتھ اتنا غیر انسانی تشدد کیا گیا. بات یہ ہے کہ پورے شہر میں بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں، گرنیڈ چل رہے ہیں، راکٹ لانچر چل رہے ہیں، مگر چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا ایک سیاسی ایجنڈا ہے کہ کس طرح سے ایم کیو ایم کو ختم کیا جائے، ایم کیو ایم کو بلیک میل کر کے حکومت میں شامل کیا جائے. ایم کیو ایم پچھلے 5 سال میں اپنے ووٹروں کو کوئی ریلیف نہیں دے سکی، صرف ڈیو ٹو اس وجہ سے کہ وہ اتحادی تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا. اب پاکستان پیپلز پارٹی کے زعما ہر وقت یا تو آپریشن کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں یا یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے دروازے کھلیں، جب دل چاہے وہ حکومت میں شامل ہو جائیں. ارے بھائی، ہماری ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے، روزانہ ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، آپ موت نہیں چھوڑ رہے، آپ جنازوں کے اندر گرفتاریاں کر رہے ہیں، آپ شادی نہیں چھوڑ رہے. آپ 15 دن سے اپنے گھر پہ تھا، تقریبات میں تھا، آپ کو گرفتار کرنا تھا، آپ اس وقت کر لیتے، لیکن آپ نے خاص شادی کے دن اس کو گرفتار کر کے ساری دنیا کو اور پورے ایم کیو ایم کے ووٹروں کو یہ میسج دیا کہ بھائی ہم تمہیں کہیں پہ بھی نہیں چھوڑیں گے، دیکھو ہم تمہیں تہس نہس کر دیں گے. اور اس کے پیچھے کوئی دوسری اسپرٹ نہیں ہے. آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. جی بالکل، آپ کی بات سنیں گے. ہمارے پاس پورا پروگرام پڑا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بھی جو گلے شکوے ہیں ایم کیو ایم کے، اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں کراچی آپریشن کی جس کا سگنل وفاقی حکومت نے دیا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2-3 دن سے جو ایم کیو ایم کی جانب سے رد عمل آ رہا ہے اس میں خاص نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو اور کپتان سید قائم علی شاہ کو. ہم نے جو فہد عزیز ہے اس کی گرفتاری کے حوالے سے موقف جاننے کی کوشش کی سندھ پولیس سے، لیکن ہمیں کوئی جواب وہاں سے نہیں مل سکا. وجہ یہ تھی کہ شاید اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہے کہ ان کو میڈیا سے بات کرنے پر ابھی پابند کیا گیا ہے. جاننا چاہ رہے تھے کہ ایسی کیا وجوہات تھی کہ فہد عزیز کو عین شادی کے دن اس کو اٹھایا گیا؟ اگر اس کے خلاف کوئی ایویڈنس تھا، کوئی شواہد تھے یا کوئی اسٹرانگ انفارمیشن تھی، اس کو پہلے کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ اور اگر وہ انتہائی مطلوب تھا تو اس کو پکڑ کر چھوڑ کیوں دیا گیا؟ یہ سارے سوالات ہمیں یقیناً پولیس چیف ہی دے سکتے تھے، لیکن افسوس کی اور ایک جو ان کا ایک رول ہے کہ جی ابھی میڈیا سے بات نہیں کریں گے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن جاننے کی کوشش کریں گے. سعید غنی صاحب، یقیناً آپ تمام تر معاملات سے آگاہ ہوں گے. یہ فرمائیے گا ایم کیو ایم کے جو گلے شکوے ہیں، خاص طور پہ آصف علی زرداری کو انہوں نے کہا، الطاف حسین صاحب نے، کہ وہ بارہا فون کرتے ہیں لیکن فون اٹھایا نہیں جاتا. جب آپ کے الائنس تھے ایم کیو ایم تب تو آپ رحمان ملک صاحب کو لندن بھیج دیا کرتے تھے. ایک تو میں ذرا گزارش کروں گا کہ منصور صاحب کی آواز مجھے فون پہ نہیں آ رہی ہے، ذرا اس کو کوشش کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک. دوسری، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس کے صحیح اسباب تو آپ کو پولیس ہی بتا سکتی ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ شاید سندھ حکومت کے لوگوں پر پابندی ہے، تو کم از کم مجھے تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ آپ نے کسی میڈیا سے بات نہیں کرنی. اور میں نے کل بھی شوز کیے ہیں اور آج بھی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں، جو آپریشن اس وقت ہو رہا ہے کراچی میں، اس میں رینجرز اور پولیس کو فری ہینڈ دیا گیا ہے. اس میں ایسا قطعاً نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے اور کسی شخص کے خلاف کس طرح سے تحقیقات ہوتی ہیں، ان کے خلاف کیا کیسز ہوتے ہیں، اس کو کب چھوڑا جاتا ہے، یہ حکومت یا پیپلز پارٹی یا قائم علی شاہ کا براہ راست اس کے اندر نہیں آتا. یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب اعتراض اٹھائے جاتے ہیں، جب شکایت آتی ہے تو پھر تفصیلات ضرور طلب کی جاتی ہے کہ یہ واقعہ کیوں اور کس طرح ہوا. اور میرا خیال ہے کہ یہ جب کل ہائی لائٹ ہوا ہے اور میں آپ کی اس بات کی بالکل سب کر سکتا ہوں تو جس انداز میں اس کو بالکل شادی کے موقع پر گرفتار کیا گیا، یہ بات مجھے بھی بڑی حیرت انگیز لگ رہی تھی. اگر ایک شخص وانٹڈ ہے اور کوئی مقدمات ہے تو وہ ظاہر ہے کہ شادی کی تقریبات تو کہیں نہ کہیں موجود ہوگا، یا اس سے پہلے بھی مل سکتا تھا یا اس کے بعد بھی مل سکتا تھا، لیکن اس کو گرفتار کیا گیا. اور پھر میرا خیال ہے کہ تشدد جو کیا گیا وہ بڑی جاتی ہے. یہ کہیں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس سے ایک دن پہلے جو انکم کا کارکن ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے ذریعے انکم کا دعویٰ ان کو مارا گیا، میں نے اس پر بھی مذمت کی تھی کہ یہ جب ہم بلوچستان سے پاٹا سے اٹھائے گئے جو لوگ ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے،
ऊपर एक्स्ट्राडिशन क्लेम नहीं होनी चाहिए, तो ये लेकिन सईद गनी साहब, जैसा कि 18वीं तरमीम के बाद हमने देखा कि सूबाई हुकूमत को भी इख्तियारात दे दिए गए थे, जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है, लेकिन आपने जिस तरह बात की कि पुलिस के पास तो पहले इख्तियारात थे, लेकिन रेंजर्स को जो इजाफी इख्तियारात दिए गए, आपको नहीं लगता कि कहीं कहीं वो नाजायज कर रही है, यानी कि गिरफ्तार करने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाना, और अगर वो कोई संगीन जराइम में मतलूब था भी तो उसको रिहा कर दिया गया, बजाय इसको कस्टडी में रखते उसको अस्पताल भेजते। अब शाहिद हयात साहब ने यह कहा कि दोबारा उससे तफ्तीश की जाएगी जब वो सेहतियाब हो जाएंगे। देखिए, एक तो मेरा ख्याल है कि 18वीं तरमीम ऐसे इसका कोई ताल्लुक बनता नहीं है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में पुलिस पहले भी आती थी। जी, जहाँ तक रेंजर्स को इख्तियार देने की बात है तो ये तमाम सियासी जमात, रेंजर्स तो वजारत दाखिला के अंडर में आती है ना। जी, मैं जरा गुजारिश कर दूं। जी, तो वज़ीर आज़म साहब यहाँ आए थे कराची में, उन्होंने इजलास बुलाया, तमाम सियासी जमातें भी थी, उन्होंने, और फिर ये कराची ऑपरेशन की बात हुई, और उसके तहत ये तय हुआ कि रेंजर्स को भी कुछ हिसाब इख्तियार दिए जाएंगे जो पुलिस के पास मौजूद है, वो नहीं दे सकते। और ये जहाँ तक अपनी बातें ज्यादा की, तो मैं समझता हूँ कि आज की बात नहीं है कि हमारे बदकिस्मत ये पूरा होता है, और रेंजर्स हमारे पास हैं, और जहाँ बहुत अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों के साथ जाते हैं, कर जाते हैं, कोई शुबा नहीं है। और हमारे जो ये इदारे हैं वो कोई आइडियल नहीं है, इनके साथ शायद कुछ काम अच्छा, ये फरमाइएगा, जो एमकेएम की जानिब से संगीन एलिगेशन लगाए गए पुलिस की जानिब से, यकीनन उसको डिफेंड भी वजारत दाखिला ही करेगी, हम शरफुद्दीन मेमन से भी बात करेंगे इस हवाले से, लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी क्या वजूहात है कि क्या मतलब नेक नियति नहीं है, मतलब संजीदा तो नजर आती है हुकूमती भी, स्टेक होल्डर्स भी, लेकिन क्या नेक नियति नहीं, ये ऑपरेशन कामयाब क्यों नहीं हो रहा, इसके खातिर खा नताइज क्यों नहीं निकल रहे? शायद दूसरी बातों की या इदारों की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन कम अज कम पीपुल्स पार्टी चूंकि सिंध हुकूमत में है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि कराची में और पूरे सिंध में अमन कायम हो और यहाँ से क्राइम खत्म हो। लेकिन अगर क्राइम होता है, अगर जुर्म होता है, अगर लोग कत्ल होते हैं, तो बराह जिम्मेदारी पीपुल्स पार्टी पर आती है और जवाबदेही हम ही है। तो हमारी नीयतों में तो खराबी इसलिए नहीं हो सकती कि ये तो बिल्कुल अजीब सी एक बात है, कोई मंतक जिसकी समझ नहीं आती कि हम खुद ये चाह रहे हो कि कराची में अमन कायम ना हो, तो ये तो हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। दूसरी मैं अर्ज कर दूं, देखें, जब ये ऑपरेशन का आगाज हुआ था, तमाम जमातें उस वक्त ऑन बोर्ड थी और ये तय हुआ था कि इख्तियारात के साथ ये सारे मामला होंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे तमाम पार्टी के जिम्मेदार और इदारान को और सबको सख्ती से ये उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई कि आप पुलिस के मामला में मुदाखलत नहीं करेंगे और उनको तकलीफ दे रहे हैं। तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कराची में जो सईद गनी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा, कमर मंसूर भी हमारे साथ मौजूद, ब्रेक यहाँ लेंगे नाजरीन, उसके बाद मैं जानना चाहूंगी कमर मंसूर साहब से कि ऑपरेशन को मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है, क्या इवनली हैंडल नहीं हो रहा जिस तरह की बातें की जा रही थी। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान एट 7 में आपको खुश आमदेद कह रहे हैं। और नाज़रीन, जैसे हम बात कर रहे हैं एमक्यूएम की, जो कि सिंध की दूसरी बड़ी जमात है, पॉलिटिकल बड़ा असर और रसूख रखती है, और शहर का जो पावर सेक्टर है वो भी एमक्यूएम के पास माजी में भी रहा और कुछ दिन पहले तक भी था। लेकिन एक आम तासुर ये पाया जा रहा है अब कि एमक्यूएम मुश्किलात में घिरी हुई है। लंदन वाले मामले को अगर हम अलग रखें, क्योंकि वो बरतानिया का प्रेस्टीज है, उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, कराची में और सिंध में जो खास तौर पर एमक्यूएम को टारगेट किया जा रहा है और जो बयानात एमक्यूएम की जानिब से आए, काफी सख्त एलिगेशन उन्होंने कराची पुलिस पे लगाया कि 22 करोड़ भत्ता रोजाना कराची पुलिस लेती है और सिंध जो है वो पुलिस स्टेट बन चुकी है, आला क़यादत को तब्दील करने की भी बात की गई है। कमर मंसूर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह आप लोगों ने पुलिस के खिलाफ जो इल्जामात लगाए हैं, कोई एविडेंस, कोई प्रूफ है आपके पास? अहले खाना सबसे बड़ा प्रूफ होते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि ऑपरेशन का तो तरीक़ेकार तय किया था, ऑपरेशन के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, पूरी दुनिया में जंगों के भी कुछ उसूल होते हैं, मैयत, शादी, ब्याह, ये सारी चीजें छोड़ दी जाती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजी के दौर हुकूमत में 1993 में नसीरुल्लाह बाबर साहब के दौर में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई थी और उस वक्त की हुकूमत को यह कह के फारिग किया गया था कि इनके दौर में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो रही है। उस जमाने में जो चीजें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने उस वक्त की थी, वफाक में भी थी, सूबे में भी थी, आज फिर उन बातों को दोहराने की कोशिश की जा रही है। चुन चुन के ऐसे पुलिस अफसरान लगाए जा रहे हैं जो कि एमक्यूएम से बुग़्ज़ रखते हैं, अनाद रखते हैं, कारकुनान को पकड़ा जाता है, आम शहरियों को पकड़ा जाता है, उनसे भारी रिश्वत तलब की जाती है और उनको यह कह के मारा जाता है कि तुम महाजिर हो। अगर उन्हें एमक्यूएम का कह के तशद्दुद का निशाना बनाया जाए समझ में आता है, लेकिन उनको अगर यह कह के मारा जाए कि तुम महाजिर हो, तुम उर्दू बोलते हो, तो ये तो एक खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडीज के मामले में सिंध शहरी और सिंध देहरी की तफरीक पैदा की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन से जान छुड़ाने के लिए ऐसी हल्का बंदियां की जिसपे हम सिंध हाई कोर्ट गए। नतीजा क्या हुआ? सिंध शहरी और देही की एक तफरीक कायम हो गई जो कि आज भी बरकरार है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजाय उस तफरीक को खत्म करने के, हमने पिछले 5 साल की मुफाहिमत में शहरी और देही की तफरीक को खत्म करने के लिए कुर्बानियां दी थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चुन चुन के ऐसे अफसरान को लगा रही है कि जो कि तासुब की बुनियाद पर फैसले कर रहे हैं, तासुब की बुनियाद पर कर रहे हैं। क्या वजह है कि हर आदमी को पकड़ के जो है वो पीर मोहम्मद शाह के दफ्तर में लेके जाया जाता है? क्यों हर दफा वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लोग वहां से क्यों निकलते हैं? अगर आप किसी को, मैं कल की ये बात बताऊं, ये जो दूल्हा था, आपको पता है उस दूल्हा के साथ पिछले 3-4 घंटे के दौरान पहले इन्होंने कहा कि जी 15 मिनट में हम उनको छोड़ रहे हैं। उसके बाद क्या जरूरत थी ये सब कुछ इतना ड्रामा करने की? आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप हुक्मरान हैं और बाकी सारे आपके गुलाम हैं, आपके कमीन हैं, हारी हैं? क्या आप ये बताना चाहते हैं कि शादी के अंदर, माजी में आपके दौरे हुकूमत में औरतों ने जनाजे उठाए, आज शादी के अंदर लोग रो रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि भाई एमक्यूएम के कारकुनों को अपनी बेटी नहीं दो, अगर एमक्यूएम के कारकुनों को बेटी दोगे तो ये होगा। तो ये जो सिलसिला चल रहा है, ये सिलसिला ऐसा है कि ये ना रुकने वाला है और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि तुम गुलाम हो और हम तुम्हारे आका हैं। पुलिस अफसरान, अभी आपने शाजिया कहा कि जी हमने पुलिस से राब्ता किया, पुलिस बात नहीं कर रही, तो पुलिस ये बार बार सियासी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है? हुक्मरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अगर कोई इख्तिलाफ है, कोई हम जो है ताबे हैं, हम तो ताबे हैं सिंध हुकूमत के इख्तियारात, तो उनके पास है, वजारत दाखिले के पास, जैसे हमें कहा जाता है हम वैसे करते हैं। नहीं, ये कहने की बात है। मुझे एक बात बताइए शाजिया, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम है, हुकूमत में है, वजीर दाखिला का तो जो है वो कप्तान साहब के पास है, चीफ मिनिस्टर के पास है, उनको चाहिए कि वो आके बात करें। लेकिन वो पुलिस को सामने लेकर आ जाते हैं, कहते हैं जी हमने फलां आदमी पकड़ा, कमर मंसूर ताल्लुक उसका एमक्यूएम से है और सियासी जमात से ताल्लुक है, ताकि पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में एमक्यूएम को एक क्रिमिनल जमात बना के पेश किया जाए। अब आप मुझे बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कितने लोग पकड़े गए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कितने कारकुनों के लिए पुलिस अफसरान ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? मेरे भाई सईद भाई, आप तो ये सारी चीजें एमआरडी की तहरीक के दौरान में, और आपके साथ तो 2 दफा हुकूमत बर्खास्त की गई है, आप तो ये सब चीजें देख चुके हैं। फिर आपके दौर में अगर ये सारी चीजें होंगी तो आप खुद सोचिए कि ये चीजें कहां आगे जाएंगी। सईद साहब, यकीनन कमर मंसूर साहब की कही गई बात बहुत सही पर है, बहुत सही है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है जी बिल्कुल। सईद साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वजह है कराची में जो बदमनी अरसा दराज से है, पॉलिटिकल पार्टीज के गिले शिकवे तहफ्फुजात अपनी जगह पर है, आप कराची के मसले पर जो है वो संजीदगी क्यों जाहिर नहीं की जाती, क्यों जिम्मेदारी नहीं ली जाती, अमन बहाल करने विफाक और सूबाई हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह क्यों नहीं बनी? पहले तो देखें, एक बात तो जरा वज़ाहत से सुन लें कि इस ऑपरेशन के दौरान जो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कमर मंसूर साहब के, सिर्फ शायद एमक्यूएम के खिलाफ ही सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप जाके रिकॉर्ड चेक करें तो सबसे ज्यादा छापे लियारी में पड़े, सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां लियारी से हुई, और मुकाबलों में जितने लोग मारे गए सबसे ज्यादा लियारी में मारे गए। तो ये कहना कि सिर्फ मुहाजिरों के खिलाफ या उर्दू बोलने वाले खिलाफ हो रहा है, वो गलत है। जी जरा मैं जमात से ताल्लुक रखते हैं, आप बता दीजिए, पहले आवाम को आज आप बता दीजिए अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से। मेरी जरा सुने ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जमात से किससे नहीं है। पहले जब लोग पकड़ते थे तो बताते थे कि इस जमात से हैं। मुझे नहीं पता किसकी शिकायत पर चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा कि सियासी जमातों का आप नाम नहीं लेंगे, तो उसके बाद ये आना लगा कि सियासी जमात से। अब सियासी जमात तो कोई भी हो सकती है जिसके लोग पकड़े जाते हैं। दूसरी मेरी गुजारिश ये फरमा रहे हैं कि हमारे आप लियारी की अगर बात करें, उज़ैर बलोच की बात करें, तो ये तो सारे सबके सामने एक बात सामने आ चुकी थी, और ये भी आप लोग क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने जो है सबसे पहले अपने घर से सफाई करने की, अगर मिलिट्री विंग्स है तो हमने अपनी जमात से, अपने घर से इसकी सफाई करनी शुरू की है। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या आप लोगों के उसमें मुफादात थे, ये भी सामने आ रहे थे। ये फरमा दीजिए, जिस तरह हमने देखा था कि विफाक ने अब जो है फ्री हैंड दिया सूबे को, सिंध हुकूमत को दिया, आप लोगों ने जो तजावीज थी उसमें क्या था? पुलिस और रेंजर्स को इजाफी इख्तियारात दिए गए, लेकिन इस इख्तियारात को लेते हुए रेंजर्स जो है वो जिस तरह छापे मारती है, बारहा सियासी जमातों की जानिब से ये क्लेम किया जाता है कि जी हमारे बंदों को जो है वो कस्टडी के दौरान मार दिया जाता है, पुलिस रेंजर्स पे ब्लेम करती है, रेंजर्स पुलिस पे ब्लेम करती है। यहां तो ये तक बात सामने आ रही है कि पुलिस के अंदर अपने धड़े बन चुके हैं, और अगर कोई आइडेंटिफिकेशन कमांड नहीं होगी कराची में तो फिर हम कैसे कायम होगा? शाजिया, प्रॉब्लम ये है कि कमर मंसूर साहब ने बड़ी तफसील से कोई 10 मिनट बात की, आप भी कीजिए। आपने 8 मिनट सवाल कर लिया है, मैंने 1 मिनट बात की थी, फिर बीच में आपने 8 मिनट सवाल कर लिया। जरा सा मुझे 2, 4, 5 मिनट सुकून से सुन लें। अगर मेरी बात से डिसएग्री करना हो तो बाद में मुझे पूछ लीजिए। बोलिए। देखिए, मैं सिर्फ ये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि इस शहर के अंदर जो कुछ हो रहा था,
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹا موٹا گروہ کر رہا تھا یا کوئی 2-4 ایسی گلیوں کے کوئی لٹیرے ڈاکو تھے وہ کام کر رہے تھے اور وہ ان کو ختم کر دیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کراچی کے اندر باقاعدہ آرگنائزڈ کرائم ہو رہا تھا، کراچی کے اندر جتنے کرمنلز ہیں وہ مافیا کی صورت میں کام کر رہے ہیں، اور ان کے یقینی طور پر رابطے ہر ادارے کے اندر بھی ہوں گے، سیاسی جماعتوں میں بھی ہوں گے اور پولیس اور رینجرز کے اندر بھی ہوں گے۔ تو اتنی بڑی مصیبت سے چھٹکارا دلانے کے لیے اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پولیس اعلان کرے گی کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں، رینجرز آ گئی ہے، ان کے پاس اختیارات ہیں اور 4 مہینے کے اندر حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ جب چیزیں ہوں گی تو کہیں نہ کہیں وہ جو گروہ کام کر رہے ہیں جن کے مفادات ہیں، کروڑوں اربوں روپے کا یہاں بزنس ہوتا ہے، یہ جو کرمنل کرتے ہیں، تو وہ آسانی سے چپ کر کے بیٹھیں گے نہیں، وہ ریٹیلیٹ بھی کریں گے، وہ سازشیں بھی کریں گے، وہ ایسے کام بھی کریں گے جس سے اس آپریشن کو نقصان پہنچے اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنس کی جو بات ہے یا بے گناہ لوگوں کو تشدد کرنے کی بات ہے، اس سے کراچی آپریشن کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے، اس سے سندھ حکومت کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، سندھ حکومت کو اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر سندھ حکومت کو نقصان ہو رہا ہے تو شرجیل صاحب یہ راہ کیوں الاپ رہے ہیں کہ کراچی پولیس کی کارکردگی بہتر ہے، سب اچھا ہو رہا ہے؟ سن لیں ذرا سی ایک بات جی دیکھیں، ہماری پولیس اور ہماری رینجرز اور ہمارے دیگر ادارے، میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی آئیڈیل ادارے نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر برے لوگ نہیں ہیں، سارے کے سارے اچھے ہیں، تو یہ ہمارا غلط امپریشن جو ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رینجرز کے اندر بھی برے لوگ ہوں گے، پولیس کے اندر بھی برے لوگ ہوں گے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس پولیس اور اس رینجرز کے جوان بھی اس شہر کے اندر مارے جا رہے ہیں، یقینی طور پر وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں گے جن سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ کالی بھیڑوں کی نشاندہی کرے نا، اگر پولیٹیکل پارٹیز میں کالی بھیڑیں ہیں تو ان کی نشاندہی کی جائے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں کالی بھیڑیں تو ان کی نشاندہی کی جائے، ان کی وجہ سے پورے ڈپارٹمنٹ اور پوری جماعتوں کو تو آپ خراب نہیں کہہ سکتے۔ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، ایم کیو ایم نے کہا کہ ان کے کارکن کو اٹھایا گیا اور تشدد کا نشانہ بنا کے اس کو مار دیا گیا، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی گئی اس کی۔ میں اس موقف میں ان کے ساتھ ہوں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، جو ادارہ جو فرد اس کا ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، یہاں تک میں بالکل ان کی بات مانتا ہوں۔ اگر ان کے کارکن کو غالباً فہد عزیز اس کا نام ہے جو دولہا تھا، اس کو غلط اٹھایا گیا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو مجھے پتا چلا کہ شاید 4-5 لوگ انہوں نے سسپینڈ بھی کیے، انکوائری بھی کر رہے ہیں، جو بھی اس کے اندر ملوث ہے، چاہے وہ چھوٹا آفیسر ہے، چاہے وہ بڑا آفیسر ہے، چاہے وہ پولیس کا سپاہی ہے، پتہ نہیں کس قسم سے اسٹریٹجی بنائی جاتی پولیس ڈپارٹمنٹ کی۔ پہلے اریسٹ کیا گیا تو ان پہ انعام کا اعلان کیا گیا، اس کے بعد اگر پولیٹیکل پریشر آیا تو پھر آپ نے ان چاروں کو سسپینڈ کر دیا۔ اگر برا کام کیا تھا تو انعام کا اعلان کیوں کیا گیا، اور اگر انعام کا اعلان کیا گیا تھا تو پھر اس کو اریسٹ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میں اتنی زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میرے پاس زیادہ تفصیل ہے نہیں، لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ہے کہ جس شخص نے غلط کام کیا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اس غلط کام کی بنیاد پر پوری پولیس کو یہ کہنا کہ وہ برے ہیں، پولیس چیف کو یہ کہہ دینا کہ وہ برا ہے، پورے آپریشن کے اوپر سوالات اٹھا دینا، یہ غلط ہے۔ کراچی کے اندر کرائمز ہو رہے ہیں، ہمیں ان کرمنلز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں یہ ادارے چاہیے۔ نہ کمر منصور صاحب ان سے لڑ سکتے ہیں، نہ جا کے میں لڑ سکتا ہوں، لڑ نہیں سکتے، لیکن حکومت تو آپ کی ہے نا سید غنی صاحب۔ نہیں، حکومت اداروں کے ذریعے چلائی جاتی ہے، حکومت یہ تو نہیں ہوتی کہ ہمارے جو اگر 10-12 منسٹر ہیں وہ جا کے۔ اچھا یہ بتائیے سید غنی صاحب، پولیس چیف سے بس اس کا جواب دے دیجیے۔ بالکل دیکھیے یہ سوال پھر پینڈنگ میں چلا جائے گا۔ پولیس چیف سے آپ لوگ مطمئن ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی شاہد حیات ایڈیشنل آئی جی سے مطمئن ہے ان کی کارکردگی سے؟ دیکھیں جی میری بات سنیں، مطمئن ہے تو وہ لگا ہوا ہے، جس دن مطمئن نہیں ہوں گے ان کو ہٹا دیں گے۔ دوسری میری گزارش ہے، ابھی قمر صاحب نے کہا کہ ہمارے کن لوگوں کے گھر پہ چھاپے پڑے، میں آپ کو بتاتا ہوں رینجرز نے میرے گھر کی تلاشی لی ہے، بینگ اے سٹنگ سینیٹر میرے گھر کی تلاشی لی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے سٹنگ ایم پی ہیں ان کے گھر پہ چھاپا مارا ہے، ہمارے سٹنگ منسٹر کے گھر پہ چھاپا مارا ہے، ہمارا پارٹی کا ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا جو صدر تھا اس کو پکڑ کے لے گئے تھے، ہمارا ڈسٹرکٹ ویسٹ کا جنرل سیکرٹری 8 دن تک غائب رہا ہے۔ تو ہم اب یہ باتیں جا کے اس طرح شور نہیں مچاتے جس طرح دوسرے لوگ کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو یہ پورا آپریشن کوشچن تو پھر کراچی پولیس آپ کے کسی اٹھائے ہوئے بندے کے لیے کیوں پریس کانفرنس نہیں کرتی؟ کیا مطلب ہے کہ نہیں کرتی؟ مطلب پولیس چیف نے تو بہت ساری پریس کانفرنس کی ہے جس میں انڈائریکٹلی انہوں نے سیاسی جماعتوں کا بھی ذکر کیا، جس کا بھی قمر منصور صاحب نے بھی بات کی۔ کیوں قمر منصور صاحب؟ نہیں میں تو جی میرے پاس پوری ڈیٹ اور تفصیل موجود ہے۔ ٹھیک سعید بھائی، میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل سعید بھائی، ابھی آپ نے کہا کہ جناب پولیس اور رینجرز کے افسران اور جوان مارے جا رہے ہیں۔ سعید بھائی، پولیس اور رینجرز کے افسران کو طالبان مار رہے ہیں، اس کو باقاعدہ اون کر رہے ہیں، آپ اس کا بدلہ کراچی کے لوگوں سے کیوں لے رہے ہیں؟ آپ اردو بولنے والوں سے اس کا بدلہ کیوں لے رہے ہیں؟
اگر آپ سیاسی کارکنوں کو یہ کہہ کے تشدد کا نشانہ بنائیں گے کہ آپ مہاجر ہیں، اردو بولتے ہو، تم ہندوستان سے آئے ہو، ہندوستانی ایجنٹ ہو اور ہم تم کو دیکھ لیں گے، تمہاری نسلوں کو ختم کر دیں گے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور سعید بھائی آپ کے گھر پہ چھاپا پڑا، دیکھیے سعید بھائی جی بولے، آپ کے گھر پہ چھاپا پڑا، یہاں پہ پولیس کے افسران ہر 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، ایک سیاسی جماعت کا روپ دھار چکے ہیں۔ آپ اس بات سے سعید بھائی کیسے انکار کریں گے کہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جن افسروں کو اپنے لیے استعمال کیا، اس کے بعد وہ افسر جو تھے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے؟ آج پولیس افسران جو ہے پولیس پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان بنے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں کون سے پولیس افسران شامل ہوئے؟ کون کیا پتہ نہیں بات کر رہے ہیں؟ اگر کوئی پولیس افسر میرے بھائی مجھے ایک بات بتائیے، مسعود شریف کھٹک نام لینا قمر صاحب، نام لے لیجئے، سعید بھائی یہ وقت مسعود نام شریف لینے کا۔ کھٹک کون ہے؟ اب انڈائریکٹلی آپ اگر اس کو آئیڈینٹیفائی مسعود کیسے شریف کریں گے؟ کھٹک جو ہیں، مسعود شریف کھٹک ایک اہم پوسٹ پر تھے، 19 جون انہوں نے 1993 میں نصیر اللہ بابر کے آپریشن کے دوران میں ایم کیو ایم کے کارکنوں پر مظالم کیے، انہوں نے جو ہے اس کے اندر ٹیکٹیکل سپورٹ دی، انہوں نے جو ہے ایسی رپورٹیں بنا کے آگے روانہ کی جس کے نتیجے میں انہوں نے غلط فہمیاں پیدا کروائیں، بعد میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بن گئے۔ ڈی جی ایف آئی رحمان ملک تھے، بعد میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ بن گئے۔ ابھی آپ دیکھیے آپ کے سامنے آپ نے جو ہے وہ سی پی ایل سی کے سابق چیف شرف الدین میمن کو جو ہے اپنا ایڈوائزر بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے بھائی آپ نے انہیں ایڈوائزر اپنا؟ پورے پاکستان میں لوگ ختم ہو گئے، پوری پیپلز پارٹی میں لوگ ختم ہو گئے، آپ نے ان کو ایڈوائزر بنایا۔ اچھا سنیں نا، نہیں مجھے جواب دینے دیں، سارے آپ کے بلو آئیڈ آفیسر وہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، کل کو وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ میرے بھائی سن تو لیں۔ جی بولیے صحیح صاحب۔ مسعود شریف کھٹک صاحب جو ہیں وہ آئی بی کے چیف تھے، اور آئی بی کے چیف کا کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ کارکنوں کو اٹھائے جا کے قتل کرے، اس کا ایک الگ کام ہوتا ہے، وہ کام کرتے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد 1993 میں جو کچھ ہوا ہے سعید غنی بھائی آپ کو کچھ پتا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے نہیں آپ سنیں گے نہیں نا، مجھے تو اس کے بعد والی باتیں پتہ ہیں، اس سے پہلے کی بھی پتہ ہے۔ دیکھیں دوسری گزارش یہ ہے کہ رحمان ملک صاحب اگر ایک ادارے میں تھے اور ادارے سے ریٹائر ہو کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تو یہ کوئی جرم تو نہیں ہے، اس کو قانون اجازت دیتا ہے، وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا آپ نے پتہ نہیں کس کا نام لیا۔ تیسرا دیکھیں میری گزارش سن لیں، آپ کے پاس بھی بے شمار لوگ ہیں، رحمان ملک صاحب کو بھی نام لیا، شرف الدین میمن صاحب کو بھی نام لیا، اور رحمان ملک صاحب کے اوپر ہماری پارٹی کے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ایم کیو ایم کے لیے کام کرتے ہو، کیا آپ ایم کیو ایم کے لیے اتنی جو چیزیں ہم نہیں دینا چاہتے وہ ایم کیو ایم کو دلاتے ہو، آپ ایم کیو ایم کے لیے کام کر دو۔ صحیح صاحب یہ بتا دیجیے، ہمارے پارٹی کے لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ صحیح صاحب یہ بتا دیجیے کہ جو تحفظات ایم کیو ایم نے اب پولیس چیف شاہد حیات صاحب پہ لگائیں، کیا آپ لوگ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے؟ بالکل ہونی چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں نا ہونی چاہیے، اگر یہ مجھ پہ الزام لگائیں گے تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کسی شخص کے اوپر چاہے وہ کتنے ہی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو، اس کے اوپر کوئی الزام لگے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ثابت ہونا چاہیے کہ اس پر لگایا گیا الزام درست ہے یا غلط ہے۔ ٹھیک ہے سعید غنی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور قمر منصور صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ اب ہم ناظرین عوامی نیشنل پارٹی کے جن کو بھی اس آپریشن پر تحفظات ہیں، ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے شرف الدین میمن صاحب سے، اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو کراچی پولیس کی جو کارکردگی ہے اور جو تحفظات دیگر جماعتوں کی جانب سے آ رہے ہیں تو اس پر ان کا اور وزارت داخلہ کا کیا موقف ہے، ہمارے ساتھ رہے گا، یہاں لیں گے ایک بریک۔ پاکستان 8/7 میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے شرف الدین میمن نے، سی ایم کے ایڈوائزر ہیں برائے وزارت داخلہ۔ شرف الدین صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ یہ فرمائیے گا کہ جو تازہ ترین صورتحال اس وقت کراچی میں بن رہی ہے، پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے جو کراچی آپریشن پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن ایک جو سخت ری ایکشن ہمیں ایم کیو ایم کی جانب سے دیکھنے کو ملا۔ سب سے پہلے بات کر لوں گی میں فہد عزیز کی، چونکہ ہم نے کراچی پولیس کا بھی موقف لینے کی کوشش کی تھی لیکن ہمیں وہاں سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں مل سکا، اور کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی ملی کہ آج وہ میڈیا سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ فہد عزیز کو اریسٹ کیا گیا، کتنی سالڈ اور اسٹرانگ انفارمیشن تھی کہ عین بارات والے دن اسے اٹھایا گیا؟ شرف الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شرف الدین صاحب یہ فرمائیے گا، فہد عزیز کو جو اریسٹ کیا گیا ہے اور اس پر ایک سخت رد عمل آیا ایم کیو ایم کی جانب سے، کتنی اسٹرانگ اور سالڈ انفارمیشن تھی اس کے خلاف کہ اس کو عین شادی والے دن اٹھایا گیا؟
ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین, شرف الدین میمن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور دوبارہ انہیں کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. قمر منصور صاحب, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ نیوٹرل ہو, کسی ایک پارٹی کا موقف نہیں جائے, اسی لیے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کہ کراچی پولیس سے ہمیں کوئی مل جائے اور ہم ان سے پوچھیں, کیونکہ ڈی آئی جی ایسٹ جو ہے منیر شیخ, ان کے سپرویژن میں جو شاہ فیصل میں فہد عزیز کو اٹھایا گیا تھا. لیکن جس طرح آپ لوگوں نے بات کی کہ وہ 15 دن سے اپنے گھر پر ہی موجود تھا, دفتر بھی جاتا تھا, اور اگر ایسی کوئی انفارمیشن تھی اس کے خلاف تو پہلے کیوں نہیں اریسٹ کیا, یا پھر ایک دن بعد کیوں نہیں اریسٹ کیا گیا. آپ نے ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا کہ جی جو کراچی آپریشن میں جو وہ لوگ شامل ہیں اور ان کو جو پولیس کے لوگ ہیں وہ آپریشن میں بھی 92 میں شامل تھے اور اب ان کو ایک اعلیٰ منصب پہ پولیس میں فائز کر دیا گیا. لیکن آپ کی جماعت بھی تو نئی نہیں ہے نا قمر صاحب, 5 سال یا اس سے پہلے بھی اگر ہم بات کریں, اس سے پہلے بھی جو اقتدار میں جمع حکومتیں تھیں ان کے ساتھ آپ لوگ الائنس رہے. یہ جو پولیس کی بھرتیاں تھیں یہ 8-9 سال پہلے ہوئی ہوں گی جو پروموٹ ہو کے آپ پولیس کے اعلیٰ افسر بنے, اس وقت کیا تحفظات نہیں تھے آپ کو؟ شازیہ, میں بڑے وثوق کے ساتھ آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں اتنے بڑے فورم پہ یہ بات کہہ رہا ہوں, پورے پاکستان کے عوام اس میری بات کو سن رہے ہیں. شازیہ, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان میں المیہ تو یہی ہے, آپ جب تک لوکل پولیسنگ نہیں کریں گے, آپ نے لوکل پولیسنگ نہیں کی. اردو بولنے والے کراچی کے اندر کتنے پولیس افسران ہیں آپ مجھے بتائیے. آپ یہ بتائیے کہ 19 جون 92 کے وقت جو آپریشن ہوا اس وقت کچھ پولیس والوں نے ایکسیسو فورس کا کام کیا, ٹھیک ہے چلیں جی بات ختم ہو گئی. لیکن شازیہ, وہ زخم تو لگا تھا, اس زخم کو بھرنے کی کسی نے کوشش نہیں کی, کوئی کمیشن نہیں بنا جو ان کا زیادتیوں کا ازالہ کرتا, لوگوں کی تسلی کرتا, تشفی کرتا. اس کے بعد نصیر اللہ بابر کا آپریشن شروع ہو گیا 1993 کے اندر, اور اس کے بعد جو ہے وہ 93 سے لے کے 97 تک جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی رہی, جن پولیس افسروں سے انہوں نے سیاسی کام لیے. شرف الدین صاحب نے بھی جوائن کر لیا, ان سے ہم اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. شرف الدین صاحب, یہ بتائیے گا, پولیس کو اریسٹ کیا گیا, ایم کیو ایم کا سخت رد عمل سامنے آیا, کیا ایسی سالڈ اور اسٹرانگ انفارمیشن تھی کہ اسے عین برات والے دن گرفتار کیا گیا؟ دیکھیں, یہ چیزیں تو میرے خیال میں پولیس کا موقف آپ کو لینا چاہیے. ذرا ان کے پاس انفارمیشن اطلاعات تو آپ کے پاس بھی ہوں گی, جو بھی انہوں نے نہیں اطلاعات جو آپ کے میڈیا کے تھرو آ رہی ہیں, ہم اسی کو وہی میرے پاس انفارمیشن ہے کہ جس طرح کا جو انہوں نے کیا, ایکشن کیا, اور بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا. اور میرے خیال میں شرف الدین صاحب, محکمہ داخلہ کے آپ ایڈوائزر ہیں اور اطلاعات آپ کو میڈیا کے تھرو مل رہی ہیں. جی, بات یہ ہے کہ وہ ان کو جو پولیس کا جو ایکشن تھا, میرے خیال میں اس کے خلاف انہوں نے آئی جی صاحب نے اس پہ ایکشن بھی لے لیا اور ان کو معطل کر دیا گیا. تو یہ تو فوری طور پہ ایکشن لیا گیا. اب ظاہر ہے جو انویسٹیگیشن ہوگی, جو غلط اٹھایا گیا ہے, تو ظاہر ہے اس کے اوپر جو ٹیم ہے جنہوں نے اٹھایا ان سے پوچھ گچھ ہوگی اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اگر انہوں نے غلط اٹھایا تو. ٹھیک ہے, ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے. شاہد حیات کے لیے جو ایک مطالبہ کیا گیا ایم کیو ایم کی جانب سے کہ پولیس کی جو قیادت ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے اور پولیس جو ہے وہ کروڑوں روپے بھتہ یومیہ لیتی ہے, اس کو آپ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے؟ نہیں, دیکھیں, یہ میں اس کنٹروورسی میں اس طرح نہیں جانا چاہتا ہوں. یہ جو بھی انفارمیشن اگر ہے اور حقیقت کے اوپر ہے تو یہ ساری چیزیں تو جب تک یہ ثابت ہوں گی تو اس کے بعد ہی اس پہ ایکشن لیا جائے گا نا. ٹھیک, یہ اگر کہنا یا کوئی اگر اس طرح کے ایلیگیشن لگانا تو آسان ہے, مگر بات یہ ہے کہ چیزوں کو اگر سامنے ہے تو اس کو پروف کرنا پڑے گا. اچھا, یہ بتا دیجیے گا کہ کیا پولیس چیف کے خلاف بھی کوئی انویسٹیگیشن کی جائے گی جیسا کہ مطالبہ کیا گیا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے اور جو الزامات لگائے گئے ہیں؟ دیکھیں, میں پھر دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ میرے خیال میں ایم کیو ایم کی طرف سے اگر کوئی یہ چیز جو اٹھائی گئی ہے. اچھا, یہ بتا دیجیے کہ کراچی آپریشن کو آپ کتنا سکسیسفل سمجھتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, یہ آپریشن جس اسپرٹ میں کیا گیا تھا اور اس میں تو ظاہر ہے یہ جتنے جرائم پیشہ افراد ہیں ان کے خلاف جو ایکشن ہوئے تھے وہ تو میں سمجھتا ہوں اس کو میں کامیاب آپریشن کہوں گا, جس میں 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہے یہ جرائم پیشہ افراد گرفتار بھی ہوئے. اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ جو ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جو شروع میں چل رہا تھا کراچی میں, اس میں بہت حد تک کمی آئی ہے. اس کے علاوہ ٹارگٹ یہ جو چلے, بہت بہت شکریہ شرف الدین میمن صاحب. وقت کی کمی کے باعث ہم آپ سے زیادہ بات نہیں کریں. قمر منصور صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم نے بہت کوشش کی کہ اب کم و بہت زیادہ ہم ویژن سے بات کریں تاکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ صحیح سمت پہ گامزن ہو سکے. لیکن ناظرین, بدامنی یہ افسوس کی بات ہے کہ کراچی کے امن کو بدامنی کا روگ طویل عرصے سے لگا ہوا ہے اور اس مرض کی جو دوا کی جاتی ہے یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, سیاسی جماعتیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے کراچی میں امن کی بحالی کے لیے سنجیدہ تو نظر آ رہے ہیں,
مگر شاید نیک نیتی کہیں نظر نہیں آ رہی. سوچئے گا. شازیہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.